الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں، مگر آج جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت سینیریو ہے، اس وقت حالات ہیں، لوگ جس پرابلمز میں ہیں، بہت شاندار اس حدیث میں سولوشن عطا کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. یعنی سبحان اللہ، اٹ مینز دیر از اے سولوشن فار اوور آل پرابلمس، کہ ہم ایبنڈنٹلی کثرت سے درود پاک پڑھ لیں. سولوشن موجود ہے مگر ہم اس سولوشن کی طرف جاتے نہیں ہیں. اگر میں اس طرف سے شروع کروں اور باری باری اگر کوئی ڈائری اور پین ہم چلائیں کہ جناب اپنے اپنے ذرا پرابلمز لکھیں، تو تھوڑی دیر بعد کوئی صاحب آئیں گے، کہیں گے ڈائری فل ہو گئی ہے، ایک اور ڈائری دے دیں، اتنے پرابلمز ہیں. یعنی سب کے ساتھ مسائل ہیں، کوئی نہ کوئی ایشو ہے، مگر جو سولوشن ہے، پہلا سولوشن کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. رب خود قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں عطا کروں گا. دوسرا سولوشن کیا ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. نہ دعا کر رہے ہیں نہ درود پڑھ رہے ہیں، دنیا بھر کے پاس جا رہے ہیں اپنے پرابلمس کے لیے، کہیں ادھر سورس لگا لوں، کہیں ادھر بندہ کوئی ڈھونڈ لوں، کبھی اپنی فائل ادھر موو کروا لوں، مگر جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے اس طرف ہمارا رجوع نہیں ہے. اور یقین جانے یہ ماہ رمضان، سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی آفر ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم نارملی کہتے ہیں یار کوئی آفر ہو، کوئی اسکیم ہو تو بتائیں. یہ تو شاندار آفر ہے کہ سبحان اللہ، رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. یعنی ان راتوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، آسمان سے یہ آوازیں لگ رہی ہوں گی کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوالی. تو یہ راتیں تو مانگنے کی ہیں، دل کھول کے اللہ سے مانگے نا. مگر دعا میں بہت زیادہ سستی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک قدم قدم پر دعائیں کیا کرتے تھے. پیارے آقا کتنی دعا کرتے تھے آپ سب کو معلوم ہے، لیکن شاید توجہ نہیں ہوگی، مگر میں توجہ دلاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قدر دعائیں کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، ایون آپ واش روم میں جا رہے ہیں اس سے پہلے دعا. اللہ نے آپ کو فراغت نصیب کر دی، باہر نکل کر پھر شکر ادا کریں. سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا. آپ اگر ان دعاؤں کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ اٹ مینز ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے سوال کیا کرتے، اللہ سے عافیت مانگتے تھے. اور ہم ہیں کہ پورا دن گزر جائے ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگتے، ہم بلکہ مسجدوں میں دعائیں ہوتی تو لوگ دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں. تو یہ راتیں عبادت میں گزاریے. آج میں نے جس ٹاپک پر بیان کرنا ہے یہ قرآنی واقعہ بھی ہے اور ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام بھی ہے. اور وہ 17 رمضان کو جو غزوہ بدر ہوا، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا غزوہ ہے، اس کو جتنی بار پڑھیں، جتنی بار سمجھیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے ان صحابہ کو جذبہ کیسا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی مدد بھی کیسے فرمائی. اصحاب بدر کا مقام کتنا بڑا تھا، اصحاب بدر کو اللہ کریم نے کیا ایسا عروج عطا فرمایا. مگر اس سے پہلے سمجھنا ہوگا اس وقت سینیریو کیا تھا. یاد رہے کہ غزوہ بدر ہوا 2 ہجری کو. ابھی مسلمان مکے سے مدینے پہنچے تھے، سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے. اور یاد رہے کہ مکے سے وہ کیسے پہنچے تھے؟ ایمٹی ہینڈڈ. کاروبار بھی چھوڑنا پڑا، پراپرٹیز بھی چھوڑنی پڑی، گھر بھی چھوڑنا پڑا. نبی پاک خود 53 سال مکے میں رہے تھے، بچپن وہاں گزرا، میرے آقا کی جوانی وہاں، نبی پاک کا کاروبار، نبی پاک کا واٹ ایور سارا کچھ وہی تھا. مگر سب کچھ چھوڑ کر صحابہ اور پیارے آقا کو ہجرت کرنی پڑی. آج بھی دنیا میں لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں، UK چلے جاتے ہیں، UAE چلے جاتے ہیں، لیکن وہ نارمل حالات میں جاتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ کر جاتے ہیں، اپنا سرمایہ موو کرتے ہیں، یا یہاں بھی پراپرٹی رکھتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے. یہ مائگریشن وہ والی نہیں تھی کہ کوئی ارادتاً ہوئی تھی، یہ تو سڈنلی ہوئی تھی، ظلم کے ساتھ ہوئی تھی. اور ایسی مائگریشن تھی کہ سفر میں بھی ڈر تھا کہ کہیں راستے میں کفار جو ہے وہ شہید نہ کر دیں اور گرفتار نہ کر لیں. تو یہ بڑا یوں سمجھیے کہ اس طرح بھی پہنچے تھے. لیکن ان ظالموں کو صبر نہیں آ رہا تھا کہ یہ مدینہ پاک پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کر اگر یہ مضبوط ہو جائیں گے تو اسلام اور آگے بڑھ جائے گا. تو انہوں نے پلان کیا کہ ایک ہی باری ایسا حملہ کرنا ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اصحاب بدر جو غزوہ بدر میں موجود تھے وہ 313 تھے.
یعنی اس وقت اگر کہا جائے کہ دنیا میں مسلمان ہی اتنے تھے، ٹھیک ہے کچھ خواتین مدینہ پاک میں ہوں گی، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات بھی وہ رات دعاؤں میں گزاری اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پیارے آقا جب ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ آپ کی چادر مبارک نیچے تشریف لے آئی اور انہوں نے آ کے نبی پاک کو سینے سے لگایا اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور بس اب بس کیجئے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، آپ کی دعائیں ضرور بر لائیں گی۔ اور نبی پاک کے وہ تاریخی الفاظ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ آج یہ لوگ مارے گئے تو پھر کوئی باقی تیرا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا۔ اٹ مینز یہ کتنا امپورٹنٹ مارکا تھا۔ ابو جہل اور بڑے بڑے جرنیل آئے تھے اور پوری پریپریشن کے ساتھ آئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، 6 گھوڑے تھے، 313 کا یہ لشکر تھا اور سامنے 1000 کی فوج ہے اور وہ لشکر فل پریپریشن کے ساتھ آیا۔ غزوے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے پوچھا کہ آپ سب کا کیا خیال ہے، ہم بدر میں جائیں یا رک جائیں، کیونکہ دشمن نے اٹیک تو کر دیا تھا، پلان تو کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ ہی کے لیے مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، اپنا گھر قربان کر آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے، آپ ہمارے بارے میں ایسا غور نہ کریں، آپ فرمائیں کیا کرنا ہے۔ اب جب نبی پاک نے مہاجرین صحابہ کا یہ جواب سنا نا تو اب انصار صحابہ سے پوچھا۔ انصار صحابہ کون تھے؟ جو مدینے میں پہلے سے سیٹل ڈاؤن تھے، کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے؟ تو انصار صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم بدر جائیں نہ جائیں، حضور بدر تو یہ قریب موجود ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کیسا دھوکہ دیا۔ حضرت موسیٰ سے کیا کہا، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ لڑائی کرو، ہم نہیں آئیں گے لڑائی کرنے کے لیے، ہم بیٹھے یہاں پر۔ اور اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں، آپ حکم فرمائیں، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ نبی پاک کے ان جان نثاروں نے وہ تاریخ رقم کی، اور پھر اللہ کریم نے ان کی غیب سے مدد کیسے فرمائی کہ پھر فرشتوں کی فوج نازل کی گئی۔ یاد رہے کہ اس غزوے کی شان یہ ہے کہ اس میں تمام بڑے صحابہ کرام سبحان اللہ اس میں موجود تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر ایک بار جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بدری صحابہ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ نبی پاک نے فرمایا وہ سارے مسلمانوں سے افضل ہیں، یعنی بدری صحابہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل کیٹیگری ہے وہ بدر کے صحابہ کی ہے۔ حضرت جبریل امین نے پتہ کیا عرض کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ فرشتوں کا بھی یہی عالم ہے کہ جو فرشتے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی باقی تمام فرشتوں سے ممتاز فرما دیا ہے، یعنی ان فرشتوں کا مقام بھی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ بدری فرشتے کہلاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ علماء نے بڑی پیاری بیان کی کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام اور جناب اللہ کے بے شمار فرشتے، لیکن ان صحابہ کی کیٹیگری کو اس قدر ممتاز کیوں کیا گیا اور فرشتوں کا مقام بھی کیوں بلند قرار دیا گیا؟ تو فرمایا کہ سارے چونکہ مسلمانوں کے مددگار اور خاص طور پہ نبی پاک کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمت کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی جو مدد کرتا ہے، اللہ اسے ممتاز بلند اور اعلیٰ کر دیتا ہے۔ آپ آج بھی دیکھیے وہ علماء، وہ دین کا کام کرنے والے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و سرائی کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے عشق کی بات کرتے ہیں، دین متین کے خدمتگار بنتے ہیں، اللہ آج بھی انہیں عروج عطا فرماتا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو آج بھی نام ان کے اونچے ہو جاتے ہیں جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں۔ اب جب یہ صحابہ اپنا سب کچھ جان ہتھیلی پر لے کر بدر کے میدان میں آ گئے تو اب کیا ہوا؟ اب کچھ بڑی کمال کی امداد ہوئی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلے یہ سمجھیے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور دل کی تسلی کے لیے 5000 فرشتوں کی مدد نازل فرمائی۔ اب اس میں 2 بڑے پیارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، میں توجہ چاہوں گا، قرآن کریم سے عقیدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدر میں کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے مدد کو، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ یعنی فرشتے مدد کو آئے تھے، مگر اللہ فرماتا ہے یہ مدد فرشتوں کی نہیں، یہ مدد اللہ کی تھی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کے بندوں کی مدد کرنا اصل میں اللہ پاک ہی کی مدد ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ فرشتے کون ہیں؟ قرآن فرماتا ہے عباد مکرمون، فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ پاک کا بندہ مدد فرمائے، جب ان کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے، تو جو اللہ پاک کے دوست ہیں جب وہ مدد فرمائیں تو وہ مدد اللہ کی مدد کیوں نہ ہوگی؟ اور دوست کون ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے
شک اللہ کے اولیاء، ولی کہتے ہیں دوست کو، ارے جب بندے مدد کرے تو رب فرمائے یہ میری مدد ہے، تو اللہ کے ولی بھی اگر کسی کی مدد فرمائے تو دراصل وہ اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے۔ اور یہی الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی نبی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ سب رب کے محتاج ہیں، مگر اللہ اپنے مخصوص بندوں کو، اپنے چنے ہوئے بندوں کو کمالات عطا فرماتا ہے، اور وہ اگر کسی کی مدد فرمائے تو یہ قرآن سے ثابت کہ اللہ کے بندوں کی مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدد کیا ہوئی؟ دو تین باتیں بدر کے بارے میں اور پھر بدر کا میسج سمجھیں گے۔ اللہ اصحاب بدر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ اب ذرا یاد رکھیے گا بدر کے میدان کا سینیریو کیا تھا۔ کفار پہلے پہنچ چکے تھے، مسلمان بعد میں پہنچے۔ انہوں نے جگہ بڑی اچھی سلیکٹ کر لی اپنی فوج کے لیے، بالکل کانکریٹ زمین تھی، وہاں پانی بھی تھا۔ اب انہوں نے اپنے گھوڑے وغیرہ میں باندھ لیے۔ جب صحابہ کرام پہنچے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی وہ ریتیلی جگہ تھی، انسرٹن جگہ تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ مسلمان تھوڑے سے گھبرا گئے کہ ہم وضو کیسے کریں گے، پانی کیسے پیئیں گے۔ سبحان اللہ، ایک مدد یہ آئی کہ بدر والے دن وہاں بارش ہوئی۔ یہ بارش بھی مدد تھی کہ ہوا یہ کہ جو کافروں کی جگہ تھی وہ اب کیچڑ ہو گیا، وہاں پر وہ چکنی ہو گئی کیونکہ وہاں بارش ہو گئی، اور مسلمانوں کی جگہ جو کہ ریت والی تھی وہ اب بڑی سیٹل ڈاؤن ہو گئی۔ مسلمانوں نے پاٹس بھر لیے، پانی بھر لیا، اب وضو بھی ہونے لگا، اب جو ہے وہ نمازوں وغیرہ کی بھی آسانی، پانی پینے کے لیے بھی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہم 3D اور جناب کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ویژولائزیشن کرتے ہیں۔ اب تو لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو زیادہ دکھا دیتے ہیں، اپنے جلسے کو، اپنے مجمع کو زیادہ دکھانے کے لیے اب کمپیوٹر کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے بہت ساری کارکردگی کو بڑھا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کسی کو کم کرنے کے لیے اس کے کام بندے کم کر دیتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے۔ سنا یہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، مگر بتاؤں آپ کو 1450 سال پہلے اللہ نے اپنی قدرت کا کیا نظارہ دکھایا۔ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے، تو 313 جو تھے ان کو زیادہ نظر آنے لگے، اور وہ ڈر گئے کہ اتنا بڑا لشکر ہے، اور مسلمانوں کو جو وہ 1000 تھے وہ کم نظر آنے لگے، تو ان کی ہمت بڑھ گئی کہ اتنے تھوڑے ہی ہیں، ان کو تو فارغ کر دیں گے ہم۔ تو اللہ کریم نے مسلمانوں کے دلوں میں ہمت ڈالنے کے لیے کفار کی تعداد ان کو کم نظر آنے لگی، اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ ایک اور کمال کی مدد ہوئی، جب بھی یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے پاسبل ہے۔ آج کل ایک فینومینا ڈسکس ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو تو چھوٹی سی پاور نیپ لے لینی چاہیے۔ لوگ شارٹ نیند کرتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بڑا کام کرنے کے لیے ریفریش ہو جاتے ہیں۔ کو پتہ ہے بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ صفیں درست ہو گئی، سامنے دشمن کی فوج ہے، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ تمام مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی گئی، سارے کے سارے اونگ میں چلے گئے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کی شان تھی اور نبی پاک کا معجزہ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ بیدار ہوتے ہیں تو ایوری بڈی بیکم فریش فار فائٹ، اور سب تیار ہو گئے، یہ مدد بھی ہو گئی۔ اب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ صحابہ تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، معاملہ بڑا عجب ہے، ہم تلوار اٹھاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کسی کا سر اڑائیں سر اس کا پہلے اڑ جاتا ہے، ہمیں حضور اوپر ہمارے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ آسمان سے تمہارے لیے مدد آئی ہے، اور یہ فرشتے ہیں جو کفار کا کام تمام کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو باجرہ ہے نا، یہ یوم الفرقان ڈیسائیڈنگ مومنٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کفار کو لگ پتا گیا کہ اسلام کو مٹانے کی جب بھی کوشش کی جائے گی، جب اللہ ان کی مدد فرماتا ہے پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، بڑے بڑے ان کے جرنیل جو گستاخان رسول تھے وہ سب مارے گئے، اور ایک خوف بیٹھ گیا ان میں کہ ان سے کیسے لڑیں، یہ تو تلوار بعد میں اٹھاتے ہیں، پہلے کوئی آسمانی تلوار آ کر ہمارا سر قلم کر رہی ہے۔ اور بڑی تعداد میں کفار مارے بھی گئے اور جناب بھاگ گئے۔ یہ اسلام کی تاریخ کے دو واقعات یاد رکھیے گا جس میں اللہ نے ایک بڑا زبردست میسج دنیا کو دیا، تمام دیار کفر کو یہ میسج دیا۔ ایک اصحاب فیل کا واقعہ کہ جب کعبے کو گرانے وہ آئے تھے تو اللہ نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے، بڑے بڑے ہاتھیوں کے پرخچے اڑا کے بتا دیا کہ جب رب کے گھر کی طرف میلی نظر کرو گے تو اللہ پھر جب مدد کرتا ہے، اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو ظالم کو موقع نہیں ملتا۔ اور بدر کے میدان میں جو فرشتے بھیجے گئے، یہ دو واقعات رہتی دنیا کے لیے سبق ہیں، اور اللہ کریم نے ان لوگوں کی، ان صحابہ کرام کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ یہ ہے بدر کا وہ عظیم مارکا۔ ایک اور بدر کی رات، بدر سے ایک رات پہلے، اب ذرا سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، بلکہ ایک اور عقیدے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہوا یہ کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں ایک دن پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں آئے اور اپنی چھڑی سے آپ نے نشان لگانا شروع کیا، اور آپ فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، فرمایا یہاں ابو جہل گرے گا، یعنی ابو جہل کی لاش یہاں ہوگی، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن کیا ہوا؟ فوالذی بعثہ بالحق، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کہتے ہیں جس جگہ نبی پاک نے لکیر کھینچی تھی 1 انچ کا فرق نہیں تھا، جہاں فرمایا ابو جہل گرے گا وہاں ابو جہل کی لاش موجود تھی، جہاں فرمایا عتبہ گرے گا وہاں عتبہ کی لاش موجود تھی۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے نبی کو کیسا علم عطا فرمایا۔ ہم ایک نعت کا شعر سنتے ہیں نا کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی لوگ کیسے بحث کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ ارے رب اپنے حبیب کو جو چاہے عطا فرمائے۔ آج ہم اپنے پیاروں کو اپنا بہت کچھ دیتے ہیں، تو اللہ نے اگر کچھ علوم عطا فرمائے اپنی شان کے مطابق تو کسی کو کیا پرابلم ہے۔ اور ایک اور بات سمجھنی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ علم غیب کا مسئلہ بھی ایک شعر میں ہی جو ہے حل فرما دیا ہے۔ میں اگر آپ سب سے سوال کروں اس پوری کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟
تو سب سے بڑا غیب خود رب تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, آپ بھی ہوتا ہے دنیا میں کسی کو اپنا سب سے بڑا راز بتا دیں, اس کے بعد چھوٹے موٹے راز تو نہیں چھپائیں گے نا یار, اپنی زندگی کا سارا سب سے بڑی چیز تو بتا دی, اس کو اب کیا چھپانا ہے. اللہ سب سے بڑا غیب ہے, کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروا دیا. اب بتائیں اور کیا چیز ہے جو رب نے چھپانی ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات لکھی, لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. یا رسول اللہ, اور کون سا غیب ہے جو آپ سے چھپایا جا سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب یہ جو مسلم شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ نبی پاک نے جہاں لکیر کھینچی وہیں ان کی لاشیں ہیں, علماء نے فرمایا اس میں ایک غیب کی خبر نہیں ہے, اس میں 3 نبی پاک نے خبر دی. مگر پیارے آقا نے بتایا کل مریں گے, وقت موت بتا دیا کہ کل ان کا انتقال ہوگا. نبی پاک نے مقام موت بتا دیا کہ وہ یہاں مریں گے, یہ بھی نبی پاک نے جو فرمایا ویسا ہی ہوا. اور پیارے آقا نے تیسری خبر یہ دی کہ کفر پر مریں گے, یہ ایمان نہیں لائیں گے, کل ان کا لاشا یہاں گرا ہوا ہوگا. تو یہ تینوں خبریں نبی پاک نے مسلم شریف کی میں نے آپ کو حدیث بیان کی کہ پیارے آقا نے ایک دن پہلے ارشاد فرما دی. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غزوہ بدر یہ ایسا مارکا ہے جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر آج ہم آتے ہیں اپنے معاملات کی طرف, اب آتے ہیں آج کے سینیریو کی طرف. آج اس طرح کی باتیں ضرور ہوتی ہیں جناب, آج فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ آج بھی تو مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, دنیا بھر میں مسلمان پیسے جا رہے ہیں, مظلوم ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں, اسلامو فوبیا پھیلا ہوا ہے. جناب آج اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آتی؟ پہلے ابابیل کے لشکر آ جاتے تھے, پہلے جناب جو ہے وہ فرشتوں کی مدد ہوتی تھی. آج بھی تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم بھی تو مسلمان ہیں, اب مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ہاں, دس از دا بیوٹیفل کوسچن. اب آئیے ہم اس کی طرف کچھ انشاءاللہ سمجھتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھیے گا, اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں سے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ, اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. There is only one condition. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے, جب ہم ایمان والے ہو جائیں. ہاں, بڑی پیاری بات شاعر مشرق نے لکھی نا, ہماری تمام سوالوں کا جواب ایک ہی شعر میں انہوں نے دے دیا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. There is a one condition, وہ فضا بھی تو پیدا کرے نا, وہ بدر والا ماحول بھی تو بنائیں کہ نبی پاک پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے, کہتے ہیں حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اس لشکر کے معاملات کو نہیں دیکھا, اپنے پاس سامان کی کمی کو نہ دیکھا, وہ نبی پاک کے ساتھ تیار ہو گئے. شاعر مشرق لکھتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر وہ فضائے بدر پیدا ہو جائے, وہ ایمان پیدا ہو جائے. آج بھی ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے وہ ایمان نہیں ہے. اب ہمارے ایمان کا پتہ ہے حال کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے, لوگ کہتے ہیں جناب جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے, ہم سچ بولیں گے تو ہمارا سودا ہی نہیں بکے گا. حضرت بلاوٹ نہیں کریں گے تو بلاوٹ سبھی کر رہے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا بہت ڈاج کرنا پڑتا ہے. سود پر کاروبار اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ساری فیکٹری بیچنی پڑ جائے گی. ہمارا تو سارا امپائر ہی جناب اس پہ کھڑا ہوا ہے. یہ ایمان کا لیول ہے کہ ہم اپنے کسی حرام کام کو چھوڑنے کے لیے اس بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے کہ جناب اللہ کی مدد آئے گی, میں رب پر بھروسہ کروں یا اپنے اسباب پر بھروسہ کروں. لوگ اپنی دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ نماز کے لیے جاؤں گا تو گاہک چلے جائیں گے. ارے پھر ایمان کدھر گیا, پھر اللہ پر بھروسہ کدھر گیا؟ وہ صحابہ تو وہ ہیں اپنا سب کچھ قربان کر دیں. اہل بیت نے کربلا کے میدان میں کیا کیا؟ نواسہ رسول نے یہ نہ سوچا کہ آج یزید کے سامنے میرا پورا خاندان چلا جائے گا, میری نسلوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بعد گھر کی خواتین کا کیا ہوگا. اللہ اکبر, اپنا سر کٹا دیا مگر اسلام کے پرچم کو بلند کیا. مگر آج ہم پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ بھی کریں, ہم صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ بھی کریں, مگر جب ہم پر بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار گھر بار کو بھی تو دیکھنا ہے نا, کاروبار کو بھی تو دیکھنا ہے. ارے زمانے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. کس نے کہا آپ زمانے کو نہ دیکھیں, کس نے کہا آپ کاروبار کو نہ دیکھیں, مگر حرام تو چھوڑنا ہوگا نا. یہ ایمان تو لانا ہوگا کہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے, اصل چیز میرا رب ہے, اس کی قدرت ہے, وہ چاہے گا تو یہ اسباب مدد کریں گے. ہم اور آپ سوچتے ہیں اس مارکیٹ میں دکان ملی نا تو کاروبار چلے گا, یہاں پلازا بنا لیا تو مال بک جائے گا, جناب اس ملک کا پاسپورٹ مل گیا تو میں جناب ترقی کر جاؤں گا. ایک بات یاد کر لیں, آپ ہر چیز کر لیں, اگر رب نے نہیں چاہنا تو اس دکان نے نہیں چلنا ہے, اس پاسپورٹ نے آپ کو مدد نہیں کرنی ہے, اس پیسے نے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے. میں اس کو ایک اور انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں. لوگ اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں نا, یار یہ چیز ہونی چاہیے. میں اب آپ کو اپنی باڈی پارٹس بتاتا ہوں. ہماری باڈی میں پارٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاتھ, لوگ کہتے ہیں ہاتھ ہے تو بڑے کام کی چیز ہے, آنکھیں ہیں بڑی کام کی چیز ہے, کان ہے تو میں سن رہا ہوں, پیر ہے تو میں چل رہا ہوں. یہ ہماری بھول ہے. ہاتھ ہوتے ہیں لیکن رب نہ چاہے تو یہ ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں. آپ نے کئی ایسے ہاتھ والے دیکھے ہوں گے جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے, وہ ہاتھ گرپ نہیں کر رہا. ارے ایگزسٹ تو کر رہا ہے ہاتھ باڈی میں, ہاتھ تو تھا. اٹ مینس پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ. اس پارٹ میں, اس ہاتھ میں قوت رب نے دینی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, DHA میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک پرابلم ہوا, اور پرابلم یہ ہوا کہ ان کو اسٹروک ہوا. اور اسٹروک کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو ماشاءاللہ کافی سیٹل ہو گئے تھے. میں نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہتے طبیعت تو ٹھیک ہے مگر ایک پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ میری ہینڈ رائٹنگ واپس نہیں آ رہی ہے.
میں سائن نہیں کر پا رہا ہوں. آپ ذرا غور سے سنیے گا, میں خود حیران ہو گیا. میں نے کہا اس سے کیا پرابلم ہو رہا ہے آپ کو؟ کہ اسٹروک ہوا, ہاتھ کی ورزش کر کے اب ہاتھ موو تو کر رہا ہے, مگر میں پین نہیں پکڑ پاتا تھا. اب پین پکڑی ہے تو میری ہینڈ رائٹنگ نہیں آ رہی ہے. تو میں نے کہا ہینڈ رائٹنگ سے کیا مسئلہ, آج کل تو کون ٹائپ کرتا ہے؟ کہتے میری چیک بک پہ سائن نہیں ہو رہی, اور میری فیکٹری میں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, مجھے سیلری دینی ہے. میں 1.5 ہفتے تک 1 ہفتے تک سائن کی پریکٹس کرتا رہا, میری سائن نہیں بنی. میں بینک اپنی وائف کو لے کر گیا, آئی اسکین کے ذریعے, فنگر پرنٹ کے ذریعے میرا اکاؤنٹ پھر میں نے اپنی وائف کے نام ٹرانسفر کیا, اور پھر اماؤنٹ باہر نکلی. میں سوچنے لگا یا اللہ میں نے اس نعمت پر تیرا کب شکر ادا کیا. میں نے کبھی شکر ادا کیا کہ میں پین پکڑتا ہوں, میری ایک سائن بھی ہے, میرے ہاتھوں میں گرپ بھی ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ ہے نا بس بہت ہے, نہیں, اس ہاتھ میں طاقت رب نے دینی ہے. آپ نے نابینا کو دیکھا ہوگا, آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, آپ نے نابینا کو بغیر آنکھوں والا نہیں دیکھا ہوگا. آپ ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیچارہ دیکھ نہیں رہا. اس کا مطلب آنکھیں ہونا اور ہے, آنکھوں میں نور رب نے دینا ہے. کان والے ہوتے ہیں جو بہرے ہوتے ہیں, جو سن نہیں سکتے, ان کے کان لگے ہوئے ہوتے ہیں, پارٹ آف دا باڈی از دیئر, مگر اللہ نے جب اس کو سننے کی طاقت دینی ہے تو اس نے سننا ہے. جو گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان کٹی بھی نہیں ہوتی, زبان لگی ہوتی ہے مگر آواز ہی نہیں نکلتی, عجیب و غریب آوازیں نکلتی, بیچارہ اشارے کرتا ہے. زبان کمال نہیں ہے, اس زبان میں بولنے کی طاقت رب نے دینی ہے. تو پلیز یہ بات سمجھیے کہ جس دن لیول آف ایمان یہ ہو گیا نا کہ میں کچھ بھی نہیں, میرے پاس اسباب, مال, دنیا کا عہدہ کچھ بھی ہے, یہ کچھ بھی نہیں, اگر رب نے چاہنا ہے, اللہ نے مدد کرنی ہے تو یہ تمام چیزیں مجھے انشاءاللہ اس میں فائدہ دیں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اصحاب بدر سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے, اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام لینا ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں, ہم اللہ کی عطا پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں, تو آج بھی فرشتوں کی مدد آ سکتی ہے, آج بھی غیب سے مدد آ سکتی ہے. بس ہمیں ایمان کا لیول وہ اٹھانا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا, ہم مسلمان تو ہیں جناب, اب ایمان مضبوط کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث یہ ہے, نبی پاک نے فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مسلمان بھائی کے لیے کیا پسند کرنا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں میری عزت ہو, ہم دوسروں کی بھی عزت کریں نا. ہم سب چاہتے ہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو, ہم دوسروں کو بھی دھوکہ نہ دیں. ہم چاہتے ہیں جناب میرے ساتھ لوگ پیار سے بات کریں, میں بھی دوسرے سے پیار سے بات کروں. یہ یاد رکھیے گا, کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں آیا, اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں ہے. اب غور کریں, ہم امانت دار ہیں کیا؟ لوگ ہم سے کاروبار کرنے میں مطمئن ہیں؟ اپنی امانتیں ہمارے پاس رکھوائیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے یا رات بھر ٹینشن میں رہتے ہیں؟ غور کیجئے, کامل مومن وہ ہے جو امانت دار ہے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں ہے. اب بتائیے, اب تو جملہ مشہور کر دیا گیا, وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ارے وعدہ ہوتا ہی وفا کرنے کے لیے, مسلمان تو وعدوں کا پابند ہوتا ہے. ایک واقعہ آپ کو سناؤں جس سے اندازہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے. مسلمان نے غیر مسلم کو قرضہ دیا اور اس کا ٹائم آ گیا, وہ پیسے مانگتا, وہ پیسے دیتا ہی نہیں تھا, پیسے مانگا, پیسے دیتا ہی نہیں ہے. اب اس نے کہا جب نہیں مانتا تو وہ ان کے پادری کے پاس چلا گیا کہ جناب میں نے آپ کے مذہب کے بندے کو پیسے دیے ہیں, مہربانی کریں مجھے پیسے نہیں دیتا. انہوں نے کہا میں ایک پرچی دیتا ہوں, جا کے اس کو دے دینا. انہوں نے پرچی لکھ کے دی, جا کر اس کو پرچی دی, اس نے فوراً پیسے نکال کے دے دیے. کہتا یار پیسے بعد میں لوں گا, پہلے بتاؤ پرچی پہ کیا لکھا ہے. مجھے تو کتنے مہینے ہو گئے پیسے مانگتے ہوئے, جواب نہیں دیتے تھے, ایک پرچی پر پیسے دے دیے. بڑی بحث کی, پرچی نہیں دکھا رہا تھا, زبردستی اس سے پرچی لے کے دیکھی تو اس پادری نے پتہ کیا لکھا تھا, کہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گئے جو لوگوں کے پیسے ٹائم پہ نہیں دے رہے. اب بتائیں, ایک طرف تو نبی پاک ہمیں وعدوں کی پاسداری کا درس دیں اور آج ہم وعدوں کی پاسداری نہ کریں. ایمان ہے تو ایمان کو انہینس کرنا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے مومن تانا دینے والا, لعنت کرنے والا, بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا. آقا فرماتے ہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں ہے. تو یہ چند باتیں یاد کر لیجئے کہ اخلاق اچھے کیجئے, مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے, اگر ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کیجئے, رشتہ داروں میں دوریاں ہیں محبتیں بانٹیے, اور آئیے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اللہ اصحاب بدر کے صدقے ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے, ان کے صدقے ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.